آج میں نے ایک بار پھر یہ ساری دستاویزات JIT کو دے دی ہیں. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود فریہ. پرائم منسٹر نواز شریف آج JIT کے سامنے پیش ہوئے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. وزیر اعظم JIT کے سامنے پیش. 3 گھنٹے تک JIT کے سوالات کا سامنا کیا. وزیر اعظم نے حکومت کے خلاف سازش کی جانب اشارہ کر دیا. جو ہمارے ذاتی کاروبار ہیں, سرکاری خزانے سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. وزیر اعظم JIT کے سامنے کچھ پیش نہ کر سکے. عمران خان کا الزام. کوئی انہوں نے JIT کو نئی چیزیں فراہم نہیں کی, کوئی ثبوت نہیں دیا. وزیر اعظم کے خلاف سازش کون کر رہا ہے, پوچھیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ارشد سے, رہنما تحریک انصاف عمر چیمہ سے, اور پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے. اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. آج وزیر اعظم نواز شریف پیناما JIT میں فائنلی پیش ہو گئے. بڑے دنوں سے ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی. جہاں جو وہ گئے اندر, اس کے بعد 3 گھنٹے تک تقریباً ان سے سوالات ہوئے گئے. مختلف قیاس رائیاں ہیں, مختلف اطلاعات ہیں جو رپورٹرز کی طرف سے ہیں کہ اندر کیا بات چیت ہوئی ہوگی. مگر جو سوال نامہ JIT کو دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, اسے ہم اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ بات کیا ہوئی. سیاسی طور پر میاں نواز شریف کے لیے, ان کی جماعت کے لیے آج ایک مشکل دن تھا. جتنی بھی ہائپ کریٹ کر لیں, جتنا بھی اس کو تاریخی دن کہہ لیں, مگر بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کے سلسلے میں پرائم منسٹر کو ایک JIT کے سامنے پیش ہونا پڑا. اگر قانون کے دائرے کے حوالے سے کوئی ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے, اس حوالے سے ہم اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یس, اچھا ہم کریڈٹ دے دیتے ہیں PMLN کو بھی, پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا لمبا پہنچا ہی اس لیے کیونکہ وہ سوالات جن کے اب تلاش کیے جا رہے ہیں جوابات, اگر پہلے ان کے جوابات مل جاتے تو یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا. پرائم منسٹر نواز شریف باہر آئے, انہوں نے آ کر میڈیا سے بات چیت بھی کی. بڑی انٹرسٹنگ اس میں انہوں نے کچھ پہلو اجاگر کیے. لیٹس لسن ٹو دی پرائم منسٹر. کہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا سرکاری خزانے کی خرد برد یا کرپشن کے کسی الزام سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذرا نوٹ کریں آپ, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے میرے پر. یہ کوئی خرد برد کا کوئی الزام نہیں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, سرکاری خزانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے خاندان کے نجی اور ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, اسٹارٹ ود یو, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی بہت اعتراض کرتی رہی ہے عدالتوں کی کارروائیوں کے حوالے سے. ان کے زمانے میں ایک آپ کے پرائم منسٹر کو گھر بھی جانا پڑا. کیا آج پرائم منسٹر جو ذکر کر رہے ہیں وہ اسی قسم کے سازشی عناصر کا کر رہے ہیں جن کے حوالے سے پیپلز پارٹی بارہا آواز اٹھا چکی ہے؟ جی شکریہ فریحہ. اگر میں تھوڑا ماضی میں جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اور جس طریقے سے وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے, جس طریقے سے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اچھا, ان کے صاحبزادے کو جس طرح گھسیٹا گیا, نوچا گیا اور عدالت میں لے جایا گیا, وہ بھی قوم کے سامنے, اور اس سے بھی قبل اگر میں ماضی کے اندر اور مزید جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا. شہید بی بی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس ملک کی ہر ایک عدالت میں گزری. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو الفاظ اور جو جملے شہید بی بی کے اوپر کہے جاتے تھے PMLN کی جانب سے, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آج اتنا واویلا کیوں مچا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے قوم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ وہ JIT کے سامنے ہوئے. یہ قوم کے لیے ایک بڑی شرمناک بات ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم
कि वो मामलात हैं कि एक मुजरिम की तरह उनको JIT के सामने, विच इज़ अ जॉइंट इंटेरोगेशन टीम, उनके सामने हाजिर होना पड़ा है। अब न जाने कौन सी कॉन्स्पिरेसी की बात वो कर रहे हैं। पैनामा लीक्स ना पीपल्स पार्टी लेकर आई है, ना PTI लेकर आई है, ना कोई और अपोजिशन की जमात लेकर आई है। ये एक इंटरनेशनल मामला है जिसके ऊपर 2 वज़ीर आज़म घर जा चुके हैं। दुनिया के कई ममालिक के अंदर इंक्वायरी शुरू हो गई हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर 1 साल हो गया, ना इसका कोई फैसला आ रहा है, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन और एक जजमेंट, जो भी आप समझें उसको कहें, जहां जिसके नतीजे में JIT बनी। अब JIT के सामने जाना है, JIT के सामने एविडेंस कलेक्ट होनी है और JIT ने अपना फैसला अदालत के सामने रखना है। वज़ीर आज़म, मैं आज सुबह से ट्वीट्स देख रही थी, टेलीविज़न चैनल्स देख रही थी, ये कहा जा रहा था प्राइम मिनिस्टर अपनी सिक्योरिटी छोड़ के जो है वो अपनी गाड़ी में चले गए तो ये हो गया। ही इज़ नॉट डूइंग एनीबडी अ फेवर। अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो दुनिया में वज़ीर आज़म या मिनिस्टर्स या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इंक्वायरी कमेटीज़ के सामने हाजिर होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा मामला मुख्तलिफ ये है कि एक जॉइंट इंटरोगेशन टीम है, यहाँ पर पेश होते हैं मुजरिम और बड़े बड़े जो मुजरिम हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने दहशत गर्दी की है, जिन्होंने डकैती मारी है, वो पेश होते हैं। और ये कौम के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक और इंतहाई दुख का मकाम है कि उसका मुंतखब वज़ीर आज़म वहाँ पेश हो रहा है। हम तो उस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि ये आपने अपना ओपिनियन दिया। राइट, अब बात मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, बात ये है कि ज़ाहिरी बात है कि जब किसी पे मुकदमा होता है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए इदारों के सामने हाजिर होना पड़ता है, तो ज़ाहिरी बात है कि तकलीफ भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये भी मुल्क की तारीख में पहली बार है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो जॉइंट इंटेरोगेशन टीम के सामने हाजिर हो रहा है। दुनिया में कोई और तहजीब वाला नहीं, कोई और जिसमें एक तहजीब के मुताबिक अगर डेमोक्रेसी चल रही होती ना, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर चुका होता और फिर वो अपने आप को पेश करता इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन यहाँ मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। That's your opinion, जो PTI का भी ओपिनियन है। बट राना साहब, ये बात यकीनन पीपल्स पार्टी भी शिकायत करती रही है, अदालतों के खिलाफ खुलकर करती रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज जो शिकायत की है वो किसके खिलाफ की है? फरीहा, मैं आपका मशकूर हूँ। बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पनामा एक इंटरनेशनल इशू है और पनामा लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना तो नाम नहीं है, उनके बच्चों का है। और उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से कहा था कि हम बिल्कुल इस चीज़ को ऑन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने ये अर्ज किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की आला तरीन अदलिया का हुक्म होगा, डायरेक्शन होगी, हम उस पर मनोवंत अमल करेंगे। और ये बात तो हमने पहले रोज से की थी, लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब किया कि हम इस पर कमीशन बनाते हैं, अपोजिशन ने कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन बने, हमने उस चीज़ को ऑन किया। जब हमने उधर लेटर लिखा उस पर भी मैं समझता हूँ कि इतना शोर मचा, क्योंकि अपोजिशन मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो एक पिच पे नहीं थे। जब इनकी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। कोई इदारा सही तरीके से काम करता हुआ नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मैं नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट के में मामला ना जाता तो सड़कों पर थी आपकी अपोजिशन और आपके खिलाफ मुत्तहिद भी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को कोर्ट में बुला लिया। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप साजिश कैसे करार दे रहे हैं? साजिश किसने की है? ये मैं अर्ज करता हूँ ना, पनामा लिस्ट में 650 लोगों का नाम है और इस पर इत्साब एक ही फैमिली का किया जा रहा है। आप ये मैं अर्ज करता हूँ कि जो JIT है, जो 5 ऑनरेबल जजेस ने बनाई है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है उस पर हमें अफसोस भी है और हम परेशान भी हैं। कोई तरीका आप बता दें। अभी तो आप खुद कह रहे हैं कि ये हमने तरीका बताया था, हमने कहा कि JIT का काम है तमाम शहादतों को कलेक्ट करना, वो डिसीजन मेकर नहीं है।
اور جس طریقے سے وہ شہادتیں کلیکٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ اتفاق فاؤنڈی تو الحمدللہ 1936-37 میں بنی تھی, 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں احتساب ہوا, پھر ہماری اور پارٹی کی آپس میں اختلافات تھے, آپ نے کہا وہ جس طرح شہادتیں کلیکٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, ایسے نہیں کرتے, کس طرح کریں سر, سکھا دیں پھر کیسے کرنی ہے شہادتیں کلیکٹ. جی میں یہ کرتا ہوں کہ ہم نے تمام ڈاکومنٹس پرووائڈ عدلیہ میں بھی کر دیے تھے, اب بھی دے دیے ہیں, لیکن جو طریقہ کار ہے تصویر کا لیک ہونا, ایمبولینس کو کال کرنا, واٹس ایپ کال کا آنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے, ان کو چاہیے. اینڈ ویلکم بیک. بہت دنوں سے بار بار یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ جے آئی ٹی کی ورکنگ ٹھیک نہیں ہے. آج پرائم منسٹر نے یہ بات کہہ دی کہ کٹ پتلیوں کے زمانے چلے گئے, ایک سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف. لیٹس واچ دیٹ. عوام کے فیصلوں کو روند کر مخصوص ایجنڈے چلانے والی فیکٹریاں اگر بند نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں, ملک کی سلامتی بھی خدا نہ خواستہ خطرے میں پڑ جائے گی. میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ کا پہیہ پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے. وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا. اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے. میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت نہیں کہوں گا. I'll refer you, جس وقت دھرنا ہو رہا تھا تب بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر نہیں کہوں گا. عمر چیمہ صاحب, کس طرف اشارہ کریں پرائم منسٹر؟ کیا دوبارہ اشارہ انہی سازشی عناصر کی طرف ہے جو اس وقت آپ نے دھرنا دیا تھا, اس وقت بھی آپ پہ الزام لگا تھا کہ کوئی اور تھا آپ کے پیچھے؟ پریا, ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی جو بات کی کہ بڑا شور سنتے تھے, بڑی ہائپ تھی, پچھلے ایک سال سے ہم سن رہے ہیں. حالانکہ باقی دنیا کے اندر جو ہے, جیسا ابھی شرمیلا بھی گئی تھی کہ بہت سے لوگوں نے, بہت سے وزراء اعظم نے, چند جن کا نام بھی اس میں انوالو تھے, جن کی فیملی کے لوگ ان کے نام انوالو تھے, انہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجائے چوں چاہ کرنے کے انہوں نے استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ پاناما لیکس کے اوپر جو ہے عدالتی کارروائی ہو رہی. پچھلے ایک سال سے میاں صاحب نے 3 دفعہ قوم سے خطاب کیا, پارلیمنٹ سے خطاب کیا, ہر جگہ ایک ہی دعویٰ کیا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں. اور آج کا دن تو وہ دن تھا جب پوری قوم کی نظریں اس بات پہ جمی ہوئی تھیں کہ آج میاں صاحب وہ کون سے جو منی ٹریل کے پلندے جو یہ سپریم کورٹ پہ نہیں پیش کر سکے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ انہوں نے پیش کیا تھا وہ ایک قطری لیٹر, وہ تو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر چکا. اور آج یہ کہنا کہ جی آج پتہ نہیں بہت بڑا کوئی مارکا مارنے جا رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ایک منتخب وزیر اعظم پیسوں کی کرپشن کے حوالے سے ایک انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہی میاں نواز شریف ہیں جن کو سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز جو ہے نااہل قرار دے چکے ہیں, باقی 3 نے صرف انویسٹیگیشن کا کہا ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں آج کے دن پی ایم ایل این کے جو باقی درباری ٹولہ جو کچھ پچھلے 6-8 مہینے سے کرتا رہا, آج جو ان کے ٹیم کے کیپٹن نے آ کے جو آج شاٹ کھیلی ہے وہ آپ کے سامنے. مجھے تو آج وہی لگ رہا تھا کہ یہ نہال ہاشمی والے یہ ایپیسوڈ دوبارہ جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. فریحہ, مجھے آپ یہ بتائیں کون کٹل پتلیاں چلاتا ہے, کون جمہوریت کے خلاف؟ نہال ہاشمی صاحب سے تو نہیں ملا سکتے. نہال ہاشمی صاحب نے تو باقاعدہ دھمکی دی تھی جے آئی ٹی والوں کو, تو انہوں نے بھی تو دھمکی دی ہے نا. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں ان اداروں کو دھمکی دینے سے اگر باز نہیں آئے تو ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے. جب بھی ملک کے اندر میاں نواز شریف کے خلاف جب بھی گھیرا تنگ ہوتا ہے تو ایسا کیوں؟ دیکھیں ادارے تو پرائم منسٹر کے اندر ہی ہیں, جو جے آئی ٹی کے ادارے پرائم منسٹر کے اندر ہے. میں آپ سے وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ میاں صاحب نے بھی وہی حرکت کی ہے جو باقی درباری ٹولہ اتنے عرصے سے کرتا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ دھمکا رہے ہیں سرکاری اداروں کے اندر, جبکہ یہ خود پرائم منسٹر کے عہدے پہ بیٹھے ہیں.
اور آپ کو یاد ہوگا کوئی سازش نہیں ہو رہی آپ کے خیال سے؟ کیونکہ یہ سوال تو ہے کہ سینکڑوں لوگ تھے پینما کے اسکینڈل میں، مگر آخر میں معاملہ اگر صرف میاں نواز شریف کے اوپر آتا ہے، اس لیے جو بھی یہ مجھے اس پلیز میں اگری پاس نہیں کرتی ہے، مگر پی ایم ایل این کی ہے کہ نام ان کا نہیں ہے اس میں، تو کیوں وائی اونلی نواز شریف؟ اس لیے کہ اخلاقی طور پہ ان کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے رسپانسبلٹی آتی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کے آفس میں میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ جس دور کے اندر یہ پراپرٹی خریدی گئی ہے یہ ان کے دور اقتدار کے دوران خریدی گئی ہے۔ 90 کی دہائی کے اندر بھی میاں صاحب میں صرف شہری رحمان نے استعفیٰ دیا آج تک، سینیٹر شہری رحمان نے آج تک استعفیٰ دیا تھا جب وہ انفارمیشن منسٹر تھی، اس کے علاوہ کس نے آج تک اخلاقی طور پہ استعفیٰ دیا ہے، جس میں آپ کے اسپیکر بھی شامل ہیں خیبر پختونخوا میں، کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ لیٹس کم ٹو دی وے پاکستان ورکس۔ اس پاکستان میں اس اسکینڈل میں صرف نواز شریف کا نام نہیں تھا، اور بھی نام تھے، ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہونی؟ نہیں، ان پہ ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن جو سب سے زیادہ جو اہم جو شخصیت تھی اس سے شروعات کی ہے، پرائم منسٹر سے شروعات کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ باقی بھی جتنی بھی جو ہوگی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ لیکن بات یہ دیکھیں فریا، جو بڑی ایک اہم چیز ہے کہ جو چیز آج پرائم منسٹر نے آج جس طرف اشارہ کیا ہے، پرائم منسٹر نے بھی اسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اداروں کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر نہیں ایسا کیا، تم باز نہیں آئے تو ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس طرح بھی نہال ہاشمی جو ہے اداروں کے افسران کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر تم نے ہمارے حکم کے مطابق کام نہ کیا تو تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں تھی، میاں صاحب نے وہی کیا جس طرح ان کے باقی لوگ دھمکاتے رہے، جس چیز کی توقع تھی کہ میاں صاحب کوئی ثبوت پیش کرتے، کیونکہ دیکھیں عدلیہ نے اگر 60 دن کا ان کو دوبارہ ٹائم دیا ہے تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے کہ اگر کوئی چیز ان کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہے تو وہ پیش کریں عوام کے سامنے۔ آج جو بڑا میڈیا سے خطاب کر رہے تھے پرائم منسٹر، بجائے توقع تو یہ تھی کہ بجائے لکھی ہوئی پہلے سے تقریر پڑھنے کے، وہ منی ٹریل اور وہ بینک اکاؤنٹ دکھائیں گے، قوم کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو اس طرح سے پیسہ جو میں جس طرح عمران خان نے جو ہے باقاعدہ بینک اکاؤنٹ منی ٹریل جو ہے پورا جمع کروایا۔ مہلت دی گئی ہے پرائم منسٹر کو۔ یہ سوال شمیلہ فاروقی صاحب، I'll come to you sir, let me bring in شمیلہ فاروقی صاحبہ ہے۔ شمیلہ فاروقی صاحبہ، جس وقت پرائم منسٹر گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا سزا دے کی کورٹ میں، وہیں کیا آج پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں بھی مہلت دے دیتے، ہمیں بھی ایک JIT بنا دیتے، یا وہ سوچتے ہمیں 60 ڈیز اور مل جاتے اور شاید ہم خط لکھ ہی دیتے تو نہ ڈسکوالیفائی ہوتے؟ آج پیپلز پارٹی یہ سوال اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے فریہ، گیلانی صاحب نے ایک آئین کے مطابق ایک سٹینڈ لیا تھا، جو اگر آپ اس وقت بھی اگر کسی ماہر قانون سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ آئین کے مطابق سٹانس نہیں لیا تھا انہوں نے، کیونکہ اس کو ریجیکٹ کر دیا سپریم کورٹ نے۔ وی کی ناٹ سے دیٹ ناؤ۔ دیکھیے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ ہیڈڈ بائی سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن آئین کے اندر یہ ان کی انٹرپریٹیشن تھی۔ اب میں اس کے اوپر تبصرہ اس طرح نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ افتخار چودھری صاحب کی تھی کورٹ روم نمبر 1، اور وہ ظاہری بات ہے بہت سارے اس کے اندر آئی تھنک پیرامیٹرز ہیں جو ہم اس وقت نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر ہے۔ آپ اور میں اور آپ کے جو مہمان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آئین کے اندر جب ایک چیز درج ہے، کرا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی افتخار چودھری کے حوالے سے کیا کیا کچھ کہتی رہی ہے آن ریکارڈ، تو ہو تو یہی رہا ہے کہ جس کا حساب ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کورٹ روم 1 تو وہی ہے میم، صرف شکلیں بدلی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ سیاست میں آئیں گے، پولیٹکس کر رہے ہیں، اور ان کی بات چند ہی سالوں بعد جا کے صحیح ثابت ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے اس پہ ہم عدلیہ کے اوپر نہ ہی تبصرہ کریں تو بہتر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے پیچھے کیا کیا ہاتھ تھے جو ملوث تھے۔ خیر بہرحال، لیکن یہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر ایک مقدمہ ہے، ایک لیکس ہیں جس کے تحت یہ معلوم ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی کے ایسٹس ہیں، اور وہ ایسٹس کی ٹریل مانگی جا رہی ہے،
اور وہ ٹریل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو داخل کی گئی وہ ایک قطری شہزادے کے خط کے تحت داخل کی گئی، جس قطری شہزادے نے آج یہاں پاکستان آ کے گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے. دس ٹینٹ اماؤنٹس ٹو کرپشن، یہ کرپشن کا ایک مقدمہ ہے. گیلانی صاحب ہوئے تھے کنٹیمپٹ کے اندر ڈسکوالیفائی، دونوں میں بہت فرق ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ آپ نے صحیح کہا، لیکن پرائم منسٹر کی جو بات ہے میڈم اس پہ بھی کامنٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، نجی ہمارا بزنس ہے، ہماری گورنمنٹ سے کرپشن کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے فریحہ، جب آپ ایک پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور بالخصوص اس وقت جب آپ اس قوم کے تیسری بار منتخب وزیر اعظم ہیں تو دیر از نتھنگ پرسنل، دیر از نتھنگ پرائیویٹ، ہر چیز پبلک ہے. آپ اس قوم کو جواب دیں ہیں، آپ اس قوم کو جواب دیں ہیں اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے ایسٹس کے بارے میں، کیونکہ اس قوم نے آپ میں اعتماد کر کے آپ کو ووٹ دیا اور آپ کو وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان کیا. آپ یہ کہہ کہ بڑی عظمت نہیں ہو سکتے کہ جی جیسے نو آئی ایم سوری فریہ، دیر از نتھنگ پرسنل. یہ تو آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں. آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کی پرسنل، آپ کی پرائیویٹ لائف، آپ پروفیشنل لائف میں کیا فرق ہے؟ مطلب اٹ از اوپن ٹو اسکروٹنی، اٹ از اوپن ٹو کرٹیک آل دا ٹائم. سملرلی میں ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتی یہ میری پرسنل لائف ہے جی آپ اس پہ بات نہ کریں، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے. نو، آئی ایم اکاؤنٹیبل، کیونکہ میں نے لوگوں کو جواب دینا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب کہیں نہ کہیں کوئی پردے داری ہو. پرائم منسٹر صاحب تو خود ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ مجھ سے آ کے یہ بڑی اہم بات کریں، بالکل کہہ چکے ہیں نا. اب پرائیویٹ اور پرسنل کیوں ہو گیا؟ بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو. سے ان کے ایسٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، منی ٹریل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ملک کو خطرہ کیسے ہو گیا؟ یہ کون سا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. یہ سوال ہم رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور آج نہیں ایک سال سے بار بار پوچھ رہے ہیں اور اب اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں جو پرائم منسٹر نے خود ہی چوز کیا ہے، آپ خود کریڈٹ لے رہے ہیں، تو ملک کی سلامتی کو خطرہ کیسے ہے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. سازش کا جو ذکر کیا گیا آج، پرائم منسٹر کا یہ بات کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور انہوں نے آگے بھی کچھ کہا. پرائم منسٹر نے انہوں نے یہ بھی کہا، اپوزیشن کا نام نہیں لیا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اصل جے آئی ٹی 2018 میں ہوگی. لیٹس واچ دیٹ. لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ایک بڑی جے آئی ٹی بھی بیٹھنے والی ہے، ایک بڑی عدالت بھی لگنے والی ہے. 20 کروڑ عوام کی جے آئی ٹی، 20 کروڑ عوام کی عدالت، ہم سب کو اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے. رانا صاحب اب ایک سیکوینس میں دیکھ لیں، کٹ پتلیوں کا ذکر، ماضی میں نہیں جائیں گے، بیہائنڈ دا سٹیج کام کرنے والے لوگ، سازشیں کرنے والے لوگ، یہ جو تمام اشارے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر؟ فریہ بات بڑی کھلی ہے کہ اب 2013 مئی کا جو الیکشن تھا اس وقت کے اور آج کے حالات کا کمپیریزن کریں. اس وقت آپ دیکھیں کہ 9 سال پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی، 5 سال محترم زرداری صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے. ملک کے اندر اندھیرے تھے، لوڈ شیڈنگ تھی، ملک کے اندر دہشت گردی کا عروج تھا، اور کراچی روشنیوں کا جو شہر تھا وہ بتہ بند، وہاں پر بوری بند لاشیں تھی. پرائم منسٹر صاحب نے کراچی کو اپنا گھر سمجھ کر الحمدللہ ٹیک اپ کیا. آج حالات پرامن ہیں، ہم وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ اور وہاں کی صوبائی گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آج 2014 میں جب دھرنے آئے تو چینی پریزیڈنٹ کا راستہ روکا گیا، یہی ریڈ زون تھی. آنریبل ججز کے راستے روکے گئے، پارلیمنٹ پر یلغار کی گئی، پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، ریفری کی انگلی کا اشارہ کیا گیا. وہ کیا پریشانی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد
नवाज शरीफ साहब खुद चल के सर बड़ी अच्छी बात है, गए लेकिन थे। धरनों पे हम कोई 50,000 शो कर चुके हैं, इधर आ जाएं आप जीआईटी के ऊपर। जी जी, मैं अभी प्रिया कौन वही बात साजिश कर रहा कर रहा हूँ। है? कौन करने थे कठपुतलियां बन रहा है? पाकिस्तान कौन? की कोर्ट को तरक्की कह रहे रोकने के हैं, लिए। जीआईटी को और कह रहे हैं, आज- प्राइम मिनिस्टर का ये आज जो बयान बहुत साजिशें बड़ा हो है रही सर। हैं, आज प्रिया आज देखें कि कहाँ हो रही है सर? कौन कर रहा है 10,000 साजिश? मेगावाट बिजली के मंसूबे आखिरी मराहल में हैं। दिसंबर में इंशाल्लाह वो ठीक है पाकिस्तान के सर, नेशनल लेकिन अभी टेलीविजन में शर्मिला शामिल हो गए। फारूकी साहबा ने ये बोतल में सवाल बने हैं। किया है, सील बड़ा अहम पैक सवाल है। मंसूबे लेट्स लिसन अल्हम्दुलिल्लाह टू कामयाबी शर्मिला की तरफ फारूकी जा रहे हैं। क्वेश्चन सर। ग्वादर पोर्ट की इनॉग्रेशन। राणा साहब ठीक है, बहुत अच्छे काम है ये, लेकिन शर्मिला जी, फारूकी जी। साहिबा ने जी, ये सवाल किया है कि मुल्क की सलामती को खतरा कैसे है। अगर आपसे आपके एसेट्स के बारे में या आपके बच्चों से आपके एसेट्स के बारे में सवाल किया जाए, उसमें मुल्क की सलामती को खतरा कैसे है? प्रिया इशू ये है कि ये असासे नवाज शरीफ साहब 2013 में भी इलेक्शन कमीशन के जरिए डिक्लेयर कर चुके हैं, और उससे पहले 2008 को देख ले, आप 1997 को देख ले। नवाज शरीफ साहब के अल्हम्दुलिल्लाह असासे वही हैं जो उनकी असल है, वही हमने इलेक्शन कमीशन के जरिए डिक्लेयर किए हैं। अब बात ये है कि मोहतरम अगर जरदारी साहब के इशू हैं, एक अयान अली का इशू था, उसमें हमारा क्या कसूर है? डॉक्टर आसम साहब वाला इशू है, वहां पर अगर अदारों ने टेकअप किया 470 अरब की करप्शन है, तो वो अदारे जाने और वो जाने। अगर वो बेगना है तो बिल्कुल बेगना बंदे के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। शर्जील मेमन साहब के घर में अरबों तो टैक्स सर ले जाते हैं। यही इमरान खान जो साहब आपका है, फॉर्मूला प्रिया, है, एक मिनट। ये आप अपने प्रिया, ऊपर भी ऐसे लगा वाला लें मिनट। सर। आप जाने या इदारे जाने, फिर मुल्क की सलामती कहाँ से आगे बीच में? सर मुल्क की सलामती जी, बहुत मैं- बड़ी मैं- बात है। मैं यही इसके अर्ज बारे कर रहा में हूं प्राइम मिनिस्टर कि का स्टेटमेंट, इट्स जो नॉट अ स्मॉल प्राइम थिंग। मिनिस्टर साहब ने बात की 2018 के अंदर पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम की अदालत लगनी है, नेशनल इलेक्शन होने हैं। जो हमने बोया होगा हम काट लेंगे, जो दूसरों ने बोया वो दूसरे काट लेंगे। लेकिन नहीं सर, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बात पीपल्स पार्टी भी कहती रही है। आप इसकी आड़ में अकाउंटेबिलिटी को नहीं रोक सकते। कोई तल्लक नहीं, इत्तेफाक ओके, आप ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है। राणा साहब मैं ने समझता हूं कि इमरान ये खान साहब साजिश ने हो इस रही हवाले से एक है, स्टेटमेंट ये दिया। तजवीज़ हो रही है। लेट्स लिसन टू इमरान खान। और राणा साहब, चाहिए एक मिनट गुजारिश है। अदारों को चाहिए कि आप शोर में मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब का भी नाम है, उनको भी ले आए। 650 और लोग हैं, उनको भी ले आए। राणा हम साहब तो ने अपना आपसे साफ मुखातिब साफ हूं, दे रहे प्रोड्यूसर साहब प्लीज उनको बताइए। ये जरा सुनिए आज इमरान खान साहब ने क्या कहा। आज जो नवाज शरीफ ने जेआईटी से बाहर निकल के मीडिया टॉक की, सबसे पहले तो एक पड़ी हुई तकरीर की, पहले से पड़ी हुई थी, यानी जेआईटी में जाने से पहले। इसका मतलब कि कोई इन्होंने जेआईटी को नई चीज़ें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिए। और लगता ये है कि जो उनका एक ही डिफेंस था कतरी का खत, वो क्योंकि कतरी नहीं आ रहा तो वो जब ख़त्म हुआ तो इनके पास और कोई चीज़ नहीं बताने के लिए कि कैसे पैसे यहाँ से गए लंदन के महलात लेने के लिए। लेकिन इस तकरीर के अंदर जो सबसे शर्मनाक बात थी वो ये कि ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कोई साजिश है इनके खिलाफ। और साजिश कौन कर रहा है? दो ही तरफ इनकी इशारा है, और वो ये है या फौज और अदलिया मिलके। उमर चीमा साहब, पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क की सलामती को खतरा हो सकता है। इशारा शायद ये हो कि अपोजिशन ने प्रेशर डाला हुआ है, पीटीआई इन पर्टिकुलर। ये इल्ज़ाम आसिफ किरमानी साहब ने भी आयद किया है आप पर कि इमरान खान मुल्क में खाना जंगी कराना चाह रहे हैं, इतना उन्होंने प्रेशर रखा हुआ है। देखें दुनिया, अगर आपको याद हो 2013 का जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने कहा कि जी ये रिकॉर्ड धांधली हुई है। जब अमली तौर के ऊपर उसके खिलाफ एक्शन डिमांड किया पीटीआई ने, तो मियाँ साहब ने उस वक्त भी कहा कि जनाब ये तो जमहूरियत को ख़तरा हो रहा है अगर आप इलेक्शन में धांधली की बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जब मियाँ साहब के एहतसाब की बात करो, जब वैसे ये खुद तमाम पार्टियाँ, बल्कि सिर्फ पीटीआई नहीं बाकियों ने भी बात है, तो इन्होंने भी कौन से किए थे कि हम मुल्क के अंदर बिला इम्तियाज़ एहतसाब करेंगे। अब जब इनका अपना एहतसाब की बारी आई तो ये कहते हैं जनाब कभी ये जमहूरियत को ख़तरा होने लग जाता है। आज इन्होंने जो बात की, इन्होंने मुल्क की सलामती की बात कर दी कि मुल्क की सलामती को खतरा होता है। बात ये कि इनके ज़ाती एसेट्स के बारे में बात हो रही है, कोई न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में तो बात नहीं हो रही। और दूसरी ये बात है कि ये क्यों ऐसा होता है, और ये कई दफ़ा बात टॉक शोज में भी बात की गई है कि जब भी मियाँ साहब के घेरा तंग होता है, मियाँ साहब जो है इस किस्म के हमले जो है इदारों के ऊपर हमले, इदारों के खिलाफ, पहले जिस तरह डॉल लीक्स वाला मामला आया, फिर निहाल हाशमी, फिर जेआईटी को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। अभी जैसा खान साहब ने भी बात की
کہ بجائے اس کے کہ میاں صاحب جو ہے ثبوت پیش کرتے, الٹا جو ہے ان اداروں کے اوپر چڑھائی شروع کر دی ہے کہ یہ سازش یہ ناصر ہے. اگر آپ کو یاد ہو دھرنے کے دوران بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کے پیچھے جو ہے اشارہ ان کو جو ہے GSQ سے ان کو اشارہ ملتا ہے. ابھی تو تھوڑے دن کی بات ہے, ابھی کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ ایک قطری لیٹر تھا جو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہے. اب یہ بہانے سے کبھی عدلیہ کے اوپر کبھی فوج کے اوپر, اور جوں یہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں, جوں یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, ان کی فرسٹریشن اور بدحواسی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. Right, let me bring in شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us. شاہ صاحب, بڑی اہم بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اشارہ کریں کچھ کٹ پتلیوں کے بارے میں, کچھ بیہائنڈ دا اسٹیج, انہوں نے یہ بھی کہا میں تمام بات ابھی نہیں کر رہا. سو اٹ مینس کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس وقت پرائم منسٹر کے ذہن میں ہیں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ پیشی سے باہر تشریف لاتے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کیس کے متعلقہ ہو, سوالات کے متعلقہ ہو, یا اپنی صفائی کے بارے میں وہ کوئی ٹھوس بات کر سکیں. انہوں نے بات کی ہے سیاسی, انہوں نے بات کی ہے سازشوں کی. اب گزارش یہ ہے, سازش کون کر رہا ہے؟ سیاسی جماعتیں تو سب متفق ہیں کہ ہم نے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کرنا, اور آئین سے ماورا کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا. یہ ایک نیشنل کنسنسس ہے. آپ کی جو افواج ہیں وہ آپ کے بقول آپ کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, تو وہاں سے بھی سازش نہیں ہو رہی. تو آپ اشارہ کس کی طرف کر رہی ہیں؟ دیکھیے, آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے تو پھر یہ راز پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے. آپ پوری قوم کو اعتماد میں لیں, آپ ہمیں اعتماد میں لیں. ہو سکتا ہے آپ کی بات میں اگر وزن ہو تو ہم آپ کے ساتھ لب بیک کہیں. اگر سازش کوئی ہو رہی ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے, جو جمہوری اداروں کو نقصان پہنچاتی ہے, تو ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے. آپ بتائیے نا, آپ یہ پہیلیوں میں بات جو کر رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے. یہ اداروں کی تضحیق ہے. ڈان لیکس میں بھی ایسا ہی کیا گیا, اور یہ اب دوسرا مظاہرہ ہے. سپریم کورٹ پر حملہ آپ نے کیا, اور اب GIT پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اور GIT کیا ہے؟ GIT سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے. تو دیکھیے, ایک سیاسی شہادت کا لبادہ اوڑھنے کے لیے, مظلومیت کا روپ دھارنے کے لیے اگر آپ ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں, مناسب نہیں ہے. اکثر یہ بات تو کہی گئی کہ پرائم منسٹر خود آئے, GIT کی انہوں نے پروسیڈنگ میں رکاوٹ تو نہیں ڈالی, نہ جو بلا رہے ہیں وہ آ تو رہے ہیں, لیکن اگر ان کو شکوہ شکایت ہے تو وہ سن لینا چاہیے. دیکھیے فریہ, مجھے بتائیے, کیا ان کے پاس چوائس تھی؟ کیا وہ آنے سے انکار کر سکتے تھے؟ میری رائے میں نہ وہ لیگلی انکار کر سکتے تھے, نہ وہ پولیٹیکلی انکار کر سکتے. اگر وہ انکار کرتے تو ان کو سیاسی طور پر بھی نقصان ہوتا, اور ایک تاثر جاتا کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. وہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. انہوں نے کیا کہا؟ جو ثبوت ہے وہ ہم پہلے ہی دے چکے ہیں, سپریم کورٹ کو ہم پہلے ہی سارے ثبوت دے چکے ہیں, ساری اپنی بات کہہ چکے ہیں, ہمارے پاس نئی بات کہنے کو ہے ہی نہیں. تو لگتا یہ ہے قطری خط جو ہے اس کی تو کلائی کھل گئی ہے. شہزادہ جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے, تو نئی بات ان کے پاس ہے نہیں, تو کیا کہیں. رائٹ, بٹ GIT اگر قطر چلی جاتی ہے قطری پرنس سے بات کرنے کے لیے, ول دیٹ بی اے میجر ڈیولپمنٹ؟ کیونکہ اجازت طلب کی انہوں نے سپریم کورٹ سے. ہم سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں. انہوں نے ان کو 3 آپشنز دی تھی, انہوں نے 3 آپشنز دی تھی, اور اس آپشن میں اگر انہوں نے ایک آپشن ایکسرسائز کیے ہے اور وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. ٹیم کو چلے جانا چاہیے اور ان سے معلومات حاصل کر لینی چاہیے. رائٹ, تھینک یو. شاہ محمود قریشی صاحب واز جوائننگ اس. شمیلہ فاروقی صاحب, 3 لیٹر کا بڑا ذکر ہوا. اگر یہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اٹ ول بی ویلکم, تو یہ کتنا بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک اپوزیشن کا خیال ہے کہ قطری لیٹر میں پرنس بات ہی نہیں کریں گے, لیکن اگر GIT وہاں جا کے بات کر لے تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے فریہ, سپریم کورٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ ٹیم کو وہاں بھیجتے ہیں, اور وہاں پر اگر جا کے ان سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی ہے اور سوالات کے جواب وہ دیتے ہیں, کیا ایویڈنس وہاں سے آتی ہے, اور وہ ایویڈنس پھر سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے ایز پر لا. دیٹ ول بی اے میجر ڈیولپمنٹ, نو ڈاؤٹ.
لیکن وہ تو ہمیں day one سے پتا تھا کہ دیکھیے قطری شہزادہ تو یہاں آنے والا نہیں ہے، اور بالخصوص وہ GIT کے سامنے یا ایون سپریم کورٹ کے سامنے وہ پیش ہونے کو تیار پہلے بھی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہے، اس میں کوئی چینج تو نہیں ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگین اس سے معاملہ اور ڈیلے ہی ہوگا، کیونکہ GIT کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات ہم سب ظاہر کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ GIT خود یہ کہہ رہی ہے کہ ادارے معلومات چھپا رہے ہیں اور ڈاکیومنٹس کو ٹیمپر کر رہے ہیں. ٹیمپر کر رہے ہیں. That's absolutely alarming. ظاہری بات ہے، ایک سٹنگ پرائم منسٹر اگر ہے، جو ہم پہلے کہتے تھے کہ پرائم منسٹر کی موجودگی کے اندر ادارے کام نہیں کریں گے، پرائم منسٹر کے خلاف ایویڈنس نہیں دیں گے، GIT